بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا جو سبق ہے تشکیل پاکستان، یہ تقریباً اختتام کی طرف رواں ہے۔ جو پیرا ہم نے کل پڑھا تھا وہ اس میں ہندوؤں کی تنگ نظری اور سر سید اور باقی لوگوں کی کاوشیں اور مختلف جماعتوں کی اور ہندوؤں کی جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت کا پیک جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ انہوں نے بہت ساری کوششیں مختلف تحریک سے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ تو آج کا جو پیرا ہے وہ ہے کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بے حد نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں۔ مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی، کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی، مطلب اس کی کارکردگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں جمعیت العلماء ہند بنی۔ یہ جمعیت العلماء ہند جو 25 نومبر 1919 کو وجود میں آئی، اور اس کے پہلے صدر جو تھے وہ مفتی کفایت اللہ اور سیکرٹری اس کے مولانا احمد سعید دہلوی تھے۔ یہ جماعت سامنے، اور اس کا مقصد تھا متحدہ قومیت کی طرف مائل کرنا۔ متحدہ قومیت کی، چونکہ یہ قائل جماعت تھی، اس کی طرف مائل کرنا اس کا موٹو تھا۔ دوسری تحریک سامنے آئی خدائی خدمت گار، جس کا ذکر آتا ہے یہاں۔ خدائی خدمت گار جو ہے یہ اس کا جو وجود ہے صوبہ سرحد میں سامنے آیا۔ اس کے بانی خان عبدالغفار خان کی سرخ پوش تحریک بھی مشہور ہے، یہ جو ابھی ولی خان اور باقی لوگ اس کو چلائے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے اس کے ساتھ ایک اور کا ذکر آتا ہے مجلس احرار۔ یہ تحریک احرار جو ہے یہ مسلمانوں کی ایک پرجوش تحریک کہہ لیں، جس میں ہمارے نامور جو لیڈران ہیں چودھری فضل حق، عطاء اللہ شاہ بخاری، ظفر علی خان اور کئی دوسرے لوگ اس سے وابستہ رہے۔ یہ تاریخ واضح کرتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سوئے نہیں بلکہ جاگنے کے پروسیس میں تھے، چل رہے تھے، اپنی کاوشوں کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا تھا اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی کانفرنس منعقد کی۔ 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی 1937 میں، جو اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے، اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا کہ مسلمان نام کی چیز ہو ہی نہ۔ تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا وہ اس کو سہ لیں گے، اس کو قبول کر لیں گے، یا سامنے کھڑے ہوں گے؟ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی، اور اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا، اور وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریس لیڈروں کے ساتھ پورے اترے، اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراگندہ کہتے ہیں بکھری ہوئی منتشر قوم کو، اور وہ بھی اقلیت کی صورت میں ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ اگلا پیرا جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں سر میاں بشیر کہ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ کیونکہ یہ جب اجلاس ہوا تو اس میں ظاہر ہے ہندوؤں کی تنگ نظری، ان کے مظالم اور مسلمانوں کا اس کو جواب، یہ سب زیر بحث آیا۔ تو چنانچہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی، AK فضل حق نے پیش کی، اور جنہی مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں ایک خود مختار حکومت اور ایک جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ باندھا۔ یہ قرارداد پاکستان جو ایک تاریخی واقعہ ہے پاکستان کے قیام میں، اس میں یہ ایک سمت جو ہے وہ متعین ہو گئی، ایک منزل جو ہے مسلمانوں کو سامنے نظر آنے لگی۔ اس سے مسلمان قوم ایک برقی رو دوڑ گئی، یعنی تیزی آ گئی۔
جس طرح وہ دیکھیں بغیر منزل کے تو چلنے والا جلدی تھک جاتا ہے، لیکن جب ایک منزل کا تعین ہو گیا کہ ہماری منزل اب جو ہے اپنے لیے علیحدہ وطن لینا ہے، تو مسلمان کی جو تحریک تھی اس میں تیزی آ گئی۔ اب وہ محض تحفظات مراد کے سائل نہ رہے، وہ قوم جو مسلمان اب یہ نہیں تھی کہ ہمیں فلاں خطرات ہیں، ہمارے یہ حقوق ہیں ہمیں دیے جائیں، ہمیں کچھ مراد چاہیے وہ ملنی چاہیے، یہ ان کے مسائل رہے ہی نہ، بلکہ ان کا مطلب تھا کہ ایک علیحدہ مستقل آزاد قومیت کے دعوے دار بن چکے تھے کہ ہمیں ایک مستقل، بس ہمیں اپنا ملک چاہیے۔ تو جس کی ایک اپنی جدا حکومت ہو، ایک اپنی یہ تہذیب اور ایک اپنا جداگانہ وطن ہو جس میں وہ آزادی سے رہ سکیں اور اپنے مذہب اور اپنی ثقافت کو زندہ کر سکیں، پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کی تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی، تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمپنی بنی اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اب مسلمانوں کی جو تگ و دو تھی اس کی سمت صرف اور صرف اپنا جداگانہ پہچان کی طرف تھی، اور وہ تھا مملکت خداداد یعنی پاکستان کا وجود۔ تو یہ کمیٹیاں بن رہی تھیں، ظاہر ہے اس متعلقہ چیزوں اور متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اور یونینسٹ جو تھی وہ سردار سکندر حیات کے زیر نگرانی، اور بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھے بلایا گیا، لیکن نتیجہ ندارد، کچھ بھی نہ نکلا۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا کہ جی ٹھیک ہے دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، اور جب یہ الیکشن اور ساتھ ہی برطانوی مزدور حکومت، جس کو ابھی بھی یہ پارٹی موجود ہے برطانیہ میں، لیبر پارٹی، اور اس کو جو ہے وہ اس کی برسر اقتدار آ چکی تھی، اس کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا تھا۔ نئے انتخابات میں جو 45-46 کے موسم سرما و بہار میں ہوئے تو ہندو میں کانگریس اور مسلم لیگ پوری طرح کامیاب ہو گئی۔ اسی طرح یہ جداگانہ قومیت جو تھی وہ واضح ہو چکی کہ مسلمان اپنا حق چاہتے ہیں، اور ہندو کسی صورت بھی مسلمانوں کو حق دینا نہیں چاہتے، یعنی ہندو نے اپنی جماعت کانگریس کو سپورٹ کیا اور مسلمانوں نے اپنی جماعت مسلم لیگ کو فلی سپورٹ کیا۔ تو اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلا ایک وفد بھیجا، پھر ایک وزارتی مشن بھیجا تاکہ یہاں کی سیاسی گتھی جو یہاں گڑبڑ ہوئی تھی اس کو شاید سلجھائے۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی سکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی واضح تھی۔ دیکھیں انگریز جو ہے وہ غیر مسلم، ہمیشہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، اس غیر مسلم کو ہی سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی یہ مشن آئے، جو کچھ بھی یہاں سے وفود وہاں سے بھیجے گئے، ان سب کا مقصد ہندو کے جو ہے حقوق کا تحفظ تھا، نہ کہ مسلمانوں کا۔ تو مسلم لیگ نے ایسی سکیموں کو ٹھکرایا اور آخر کار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئے، جس میں 5 وزراء جو ہیں وہ قائد اعظم نے اس میں شریک کر دیے، شامل کر دیے۔ لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات چیت پر اختلافات رونما ہوئے، بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات یعنی جھگڑے اور فسادات بھی، جھگڑوں کو کہتے ہیں، وہ برپا ہو گئے۔ اب چونکہ مسلمان وہ حالت میں نہیں تھے جیسے پہلے شروع میں جو ان کی حالت تھی بالکل غلامانہ ذہنیت پر مبنی تھی، اور ان میں ہر چیز کی کمی تھی، اور ان کو کوئی جو ہے وہ صحیح رہنمائی کرنے والے لیڈران بھی نہ تھے، اس لیے وہ ہندو کا ہر ظلم سہ کر برداشت کرنے کے عادی تھے۔ لیکن اب وہ جاگ چکے تھے، اب یہ باتیں جو ہیں وہ ہندوؤں کی منوانا جو ہے اتنا آسان نہیں تھا، اور وہ ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے تھے۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا،
ہٹ درمی ہے یہ۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ یعنی وہ اب دیکھیں یہ اثرات تھے کہ برطانوی حکومت کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ جب تک یہ دونوں بڑی جماعتیں، یعنی یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ اپنی پہچان پوری بنا چکی تھی اور اب وہ اپنا حق لینا جو ہے وہ اس کے لیے مشکل نہ تھا، اس لیے ان کو اہل برطانیہ جو گورنمنٹ تھی اس کو بھی یہ ماننا پڑا کہ جب تک دونوں یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی ایکٹ، کوئی چیز یہاں نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ جون 1948 کو، یہ پہلا فیصلہ تھا کہ جون 1948 کو ہندوستان کو خالی کر دے گا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بعد کے فیصلے بعد میں ہیں۔ اب دیکھیے ہمارا نیکسٹ پیج ہے جو پیج نمبر 11، اس میں جو ہے جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی اور جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا، اور جو صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ ظاہر اپنے حقوق کی جنگ تھی اور یہ پنجاب میں اس کا جو زور تھا، اور یہ جنوری 1947 کی بات ہے، جبکہ فیصلہ برطانیہ پہلے کر چکا تھا کہ ہم جون 1948 میں چھوڑیں گے، لیکن یہ پہلے ہی جو ہے اس کو اب دوبارہ مشکل تھا، اس تحریک زور پکڑ چکی تھی، تو برطانوی حکومت اس سے بہت متاثر ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلامیہ نے ہند کے قومی مطالبے کو اب دیر تک معرض التوا میں نہیں رکھا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ اس کو اور ملتوی نہیں کر سکتے، معرض التوا میں اور ملتوی نہیں کر سکتے۔ اب بہت مشکل ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ابھی لالی پاپ نہیں دے سکتے، اب انہی کو ان کا مطالبہ ماننا ہوگا۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا جو اخیر سال تک جاری رہا، اور جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے تہ تیغ کر دیا گیا، یعنی ان کی گردنیں اڑائی گئیں، ان کو شہید کیا گیا، 8-10 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے۔ اسی دوران میں برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں 2 علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ یہ تھا اس کا پورا سیاسی پس منظر کہ کس طرح اس تحریک نے مختلف اتار چڑھاؤ دیکھے، کس طرح اس تحریک نے ظلم اور بربریت سہی، اور کس طرح یہ تمام چیزیں سہتے ہوئے اپنے مطمع نظر، اپنی منزل مقصود یعنی پاکستان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل آئیں، اور مشرقی و مغربی ہند میں مشرقی و مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر اعظم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفریں تغیر یعنی طاقت والا، تغیر یعنی تبدیلی جو رونما واقعہ ہوا، جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ تو ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ، اس پوری قوم پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اصول اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے، پاکستان کی وہ بنیاد جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، پاکستان اس نظریے پر قائم ہوا تھا، اور یہ اسلامی جمہوریت کا جو ہے وہ دعوے دار تھا، تو جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو مساوی سلوک جو ہے مساوی حقوق دیے جانا تھے، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ تھی، بلکہ جس میں غریبوں اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، یہ ماٹو تھا، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، جس میں دولت ادھر
تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس یعنی عام لوگوں کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی۔ یہ تھا مطمع نظر ہمارے اس وقت کے لیڈران کا، ہمارے پاکستان بنانے کا مقصد تھا۔ اور آخری پیرے میں مصنف کہتا ہے کہ مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، یعنی مسلمانوں کی زندگی کا اہم مقصد صرف اور صرف اسلام، اس کی ترویج ہے، وہ اسلام نہیں۔ اسلام کی کئی صورتیں سامنے آئی ہیں تاریخ اسلامی میں کہ جس کا ڈنکا مطلق العنان ڈکٹیٹر بادشاہوں جن کے پاس سارے اختیار ہوں اور خود غرض عمرہ نے بجایا، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے۔ قرآن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلام وہ جس کو قرآن نے پیش کیا ہے، ہمارا نصب العین ہماری زندگی کا مقصد وہ ہے جس نے صرف ان دیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، اور وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اس کے بعد آنے والے تمام خلفاء میں جو اسلام نظر آیا، جس طرح انصاف اور خود اعتمادی، انکسار، امن پسندی، سچائی، صبر و تقوی، محنت، مساوات، عدل، یہ تمام چیزیں جو ہیں نظر آتی ہیں، وہ اسلام ہماری زندگی کا مقصد ہے، وہ سچائی اور اس کے بعد وہ مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری یعنی حسن سلوک اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین۔ تو ہمارے قومی شاعر حضرت علامہ اقبال نے اپنی شعر اس کا اینڈ میں دیا ہے میاں بشیر صاحب نے، اور وہ ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ان کے مجموعہ کلام بانگ درا کی نظم طلوع اسلام سے لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی منزل نیلے آسمان سے بھی آگے ہے، یہ نیلے آسمان سے بھی آگے ہے، یعنی مسلمان عروج حاصل کریں گے۔ وہ عروج جو ہے ان کا مقدر ہے، کاروان ملت کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کہکشاؤں سے گزرنا ہے، ان تاروں سے گزرنا ہے، ان سے آگے جانا ہے، یعنی ان کے مقاصد بہت بلند ہیں اور انہیں ہر لحظہ آگے آگے بڑھتے رہنا ہے، اور عروج اور سربلندی کے لیے عزم نو کے ساتھ کوشاں رہنا ہے۔ یہ ہیں مقاصد پاکستان کے، یہ ہیں مقاصد ہماری قوم کی قربانیوں کے، جو بے شمار قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمارے وجود میں آیا۔ تو آپ نے دیکھا بچے یہ چیپٹر کا اختتام ہوا ہے، اور اینڈ میں اس نے بہت سادگی سے سادہ الفاظ میں اس کو اختتام پذیر کیا، اور دیکھا جائے تو اس نے پوری تاریخ کو، جیسے میں نے شروع میں بتایا، اب آپ کے سامنے آ گیا ہوگا کس طرح اس نے اتنی بڑی تحریک کو، پاکستان کی تاریخ کو مختصر کر کے ایک سبق کی صورت میں پیش کیا۔ کارنامہ اسلام اس کا ماخذ ہے، آبجیکٹیو ہے یہ بھی، اور امید ہے کہ آپ نے اس کے آبجیکٹیوز وغیرہ کو صحیح نشان لگائے ہوں گے۔ یہ اس میں ڈیٹس کا اور یہ جو مختلف واقعات ہوئے ہیں اس کا تذکرہ عام ہے، اور یہ ہمیشہ آتا رہتا ہے آبجیکٹیو اس میں بورڈ میں، اس کو توجہ سے دیکھنا چاہیے۔ ایک اب دیکھیں ہمارا ایک بچے نے ابھی مجھے اس کویشچن کیا کہ جی یہ جو شارٹ کویشچن ہے ایکسرسائز کے، تو میں نے اب پہلے دن بھی بتایا تھا بیٹا کہ شارٹ کویشچنز ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہیں۔ ہاں البتہ شارٹ کویشچن پڑھ کے آپ سبق کا ریویو لے سکتے ہیں کہ کیا جب اس کے آنسر آپ دیکھتے ہیں سبق پڑھنے کے بعد تو آپ کو سبق کا خلاصہ یاد ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سارے واقعات چھوٹے چھوٹے سوالوں میں گھوم جاتے ہیں، تو اس کو ضرور دیکھا کریں، لیکن یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ کویشچن نمبر 4 جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے آبجیکٹیو دیے ہیں ڈیٹس میں۔ پہلا ہے کہ سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا، اس کو لکھیں آپ بریکٹ میں 1826، اور دوسرا ہے کہ جنگ بلقان و طرابلس 1912، آگے اس کو لکھ دیں 1912، علی گڑھ کالج یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا 1920، اور جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا بالکل سیم 1920 میں، قائد اعظم کے 14 نکات 1929 اور یعنی 1929، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا آغاز 1935 یعنی 1935،
پنجاب میں مسلم لیگ کی آزادی کی تحریک شروع ہوئی 1947 میں، جو میں نے ابھی لاسٹ میں ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے مرد و زن دونوں نے مل کر پاکستان کی اس تحریک کو چار چاند لگائے اور برطانیہ پر بہت ہی مثبت اس کا اثر پڑا تھا۔ تو بہرحال جی یہ کویشچن تھا، اس میں ایک آگے ہیڈنگ ہے امدادی افعال، جو ہمارے گرامر کا پورشن ہے، انشاءاللہ پھر اس کو جب اس کی باری آ گئی گرامر میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر جو ہے 3 موصل الملک کا، ہاں البتہ اس سے پہلے میں آپ کو حسب سابق آپ کو بتا دوں کہ 3 پیرے اس پیراگراف میں اس سبق میں اہم ہے۔ پہلا آپ نشان لگائیں، صفحہ نمبر 7 پہ ہے، سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو، سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو، صفحہ نمبر 7 پہ دیکھیں، اور اس کا اینڈ ہے قومی مرکز بنا رہا، قومی مرکز بنا رہا۔ یہ ایک پیرا اس کا نشان لگائیں، امپورٹنٹ ہے یہ۔ دوسرا پیرا جو ہے صفحہ نمبر 8 پر ہے کہ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد، اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد یہاں سے لے کر مذہب کی رہنمائی درکار ہے، اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ یہ دوسرا پیرا امپورٹنٹ تھا۔ اور آخری پیرا اس میں امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے صفحہ نمبر 12 پر، ابھی جو ہم نے پڑھا ہے آخری پیرا، جس میں مسلمانوں کا نسب العین اسلام ہے، یہاں سے لے کر پاکستان کے مسلمانوں کا نسب العین، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نسب العین، یعنی دونوں طرف سے یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا نسب العین اسلام ہے، اس سے لے کر تیسری یا چوتھی لائن میں دیکھیں کہ یہی ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نسب العین۔ یہ 3 پیراگراف ہیں، اس کے سیاق و سباق کے ساتھ تشریح، اس کو بھی دیکھیے گا اور ساتھ میں اس کا خلاصہ بھی دیکھیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر ملاقات ہوگی۔ فی الحال خدا حافظ، السلام علیکم۔